اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو ماہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ شروع ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ کے بہت سے ایسے کام جو اٹکے ہوئے ہیں ان کو پورا کر دے گا۔ پیاری بہن بھائیوں، یہ ایک خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، اسی لیے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی خاص مشکل جو آپ کو نظر آ رہی ہو کہ یہ ناممکن ہے، اس مشکل کے لیے آپ پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ماہ سفر مظفر کے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا، آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ رب العزت اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت بہت پسند ہے، اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی وہ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ سے مدد طلب کرتے، نہ کہ ہماری اور آپ کی طرح رو کر گڑ گڑا کر لوگوں کے آگے اپنی التجائیں پیش کرتے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کو ان وظائف سے بہت زیادہ فیض یابی حاصل ہوئی ہے، اور آج ہم آپ کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹ سسٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، خاص عمل ہے، اور اس کو خاص مقصد کے لیے کرے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ یاسین میں بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی بندہ صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لے تو میں اس کے پورے دن کے کاموں کو اپنے سپرد کر لیتا ہوں، اور جب کوئی بندہ رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے سوتا ہے تو میں اس کے تمام کاموں کو دن ہونے تک اپنے سپرد کر لیتا ہوں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب اس کی اتنی شان ہے، اتنی عظمت ہے، تو ہم اپنے جو بھی اٹکے ہوئے کام ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے حل کروانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیاری بہن بھائیوں، یہ عمل بڑا ہے، اسی لیے آپ نے اس وظیفے کو کسی میٹھی چیز پر کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ شرینی وغیرہ لے کر اسے اپنے آگے رکھ لیں، وضو آپ نے کر لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ تنہائی کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے مخاطب ہو۔ کمرے میں بیٹھیں، اپنے آگے کسی چیز میٹھی کو رکھ لیں اور سورہ یاسین کو کھول لیں۔ جب آپ سورہ یاسین شروع کریں، پہلے مبین پر پہنچے تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص جسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد کہا جاتا ہے، اس سورت کو آپ پڑھ کر پھر سورہ یاسین کو شروع کریں۔ اسی طریقے سے، اسی ترتیب پر آپ نے 7 مبین پر، ہر مبین پر پہنچنے پر آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو 7 دن جاری رکھیں، انشاءاللہ 2 یا 3 دن کے اندر آپ کی ہر مشکل پریشانی کو اللہ دور کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس ورد کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، اس میں اللہ پاک آپ کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ باوضو ہو کر تنہائی میں بنا کسی کچھ کہے سنے آپ نے مسلے پر بیٹھ جانا ہے، اپنے آگے کسی میٹھی چیز کو رکھ لینا ہے، کسی شرینی وغیرہ کو رکھ
کر آپ نے سورہ یاسین کو کھولنا ہے۔ جب پہلے مبین پر پہنچے تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، دوسرے مبین پر پہنچ کر پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی ترتیب سے اسی طریقے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں مبین پر بھی 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ وظیفہ ورد مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لفظوں میں دعا مانگیں، التجائیں کریں، برکتیں مانگیں، رحمتوں کے دروازے اپنے اوپر کھولتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ماہ سفر مظفر کے بابرکت مہینے کو شروع ہونے سے پہلے آپ کی تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔